السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکى لکم واللہ بما تعملون علیم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ 18ویں پارے کی سورہ نور کی 12ویں صفحے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن معاشرت کی تعلیم دی۔ حسن معاشرت کی بہت ساری تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے گھر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں اور سلام کر کے داخل ہوں۔ معاشرت کو، سماج کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کی ہے، رہبری کی ہے، تعلیم دی ہے اور پیغام دیا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اچھی معاشرت بنانے کی تعلیم جگہ جگہ ہمیں دی ہے۔ مثلا سلام کو عام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، تحفے تحائف دینا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسافروں کا حق ادا کرنا، یہ سارے احکام وہ ہیں جس کا تعلق حسن معاشرت سے ہے، اچھی معاشرت بنانے سے ہے۔ معاشرت کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کو، تو یہ وہ تعلیمات ہیں کہ اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہماری معاشرت، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج اچھا ہو جائے۔ ان تمام چیزوں میں ایک چیز ہے کہ ہم اگر کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے اجازت لینی ہے اور پھر داخل ہونا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں معلوم، اس کی باریکی ہمیں نہیں معلوم۔ آج جب ہم اس کی تفصیل سنیں گے اور سمجھیں گے، اس کی باریکی کو سمجھیں گے اور اس کے فائدے اور نقصان کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے چوک ہو رہی ہے، ہم سے غفلت ہو رہی ہے، اور جس سے بہت نقصان ہو رہا ہے ایک سماج کو اور ایک سوسائٹی کو، اور ایک سماج بگڑ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں جو ہمیں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے ایمان والو، تم اپنے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو حتی تستأنسوا وتسلموا، کہ تم اجازت لو، سلام کرو، پھر اس گھر میں داخل ہو۔ اس کی تفصیل کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جب کوئی بندہ کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اجازت لیتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اجازت لینے والا گھر والے کو تکلیف دینے سے بچا لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایذائے مسلم حرام ہے۔
کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر ہم نے کسی کے گھر میں انٹری کی، اجازت نہیں لیا، بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، تو اس سے اس کو کیسے تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ یہ جو تمہارا گھر جو تم نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ گھر سکون والا گھر ہے، یہ تم اس میں سکون حاصل کرتے ہو، تم اس کے اندر آرام حاصل کرتے ہو۔ اور سکون اور آرام اس وقت ہوتا ہے جب کہ گھر والا اپنی مرضی سے، اپنی مطابق، اپنے فریڈم کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی سے اس گھر میں رہ سکے۔ وہ کسی بھی گیٹ اپ میں رہ سکتا ہے، اپنے گھر میں کسی بھی حلیے میں رہ سکتا ہے، اور کسی بھی لباس میں رہ سکتا ہے، وہ کسی بھی طریقے پر رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا گھر ہے، اور گھر وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے آدمی رہ سکتا ہے۔ اور ایک آدمی جو باہر سے آیا اور بیل کی طرح اندر داخل ہو گیا، اور پتہ نہیں گھر کے اندر جو ممبر ہیں وہ کس حلیے میں ہیں، کس گیٹ اپ میں ہیں، کس لک میں ہیں، کس طریقے پر ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے ان کی آزادی چھینی، ان کی مرضی کو چھین لیا، ان کے فریڈم کو چھین لیا، ان کے سکون کو چھین لیا، کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ میرا گھر ہے، میں اس میں سکون سے اور آرام سے رہتا ہوں، اس میں میں چاہے ٹوپی پہنوں یا نہیں پہنوں، اور اس میں میں چادر ہی باندھ کر سوؤں۔ وہ چاہے جس طریقے سے اس میں رہنا چاہے رہ رہا تھا، لیکن ایک کوئی آدمی آتا ہے اور اس کے گھر میں بلا اجازت، بغیر کسی اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ ایذائے مسلم ہے، یہ ایک طرح سے اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ حرام ہے۔ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو آدمی تکلیف سے بچا لیتا ہے اور ایک حرام کام سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، بغیر اجازت کے داخل ہوگا، تو گھر کے اندر جو ممبر ہیں، گھر کے جو مالک ہیں، وہ اس آدمی کو اتنی اہمیت نہیں دے گا، اس کو اتنی ویلیو نہیں دے گا، اور جس ضرورت سے، جس مقصد سے وہ آدمی گھر میں آیا ہے، جس حاجت کو لے کر وہ آدمی گھر میں آیا ہے، ممکن ہے کہ وہ حاجت، وہ ضرورت گھر کا مالک پورا نہ کرے، کیونکہ وہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ تو وہ یہ سوچے گا کہ بغیر اجازت کے یہ گھر میں آ گیا ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے، کون سی مصیبت ہے، اس کو جلدی سے دفع کرو اور جلدی سے یہ آدمی چلا جائے۔ لیکن اگر وہ اجازت سے داخل ہوگا تو ممکن ہے کہ جس ضرورت کے لیے اور جس حاجت کے لیے، جو حاجت وہ طلب کرنے کے لیے گھر والے کے یہاں گھر میں آیا ہے، تو اس کا دل جو ہے پسیجے گا، اس کا دل نرم ہوگا، اور وہ اس کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے، اور آنے والے کا احترام بھی اس کے دل میں ہوگا، وہ اس کی عزت بھی کرے گا، وہ اس کی رسپیکٹ بھی کرے گا۔ بغیر اجازت کے بیل کی طرح گھر میں داخل ہوگا تو اس کی عزت کچھ نہیں ہوگی، اس کا احترام کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آنے والا گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے تو اس سے بے حیائی اور بے پردگی بھی ہو سکتی ہے، کہ گھر میں اگر کوئی غیر محرم ہے اور بغیر اجازت کے یہ داخل ہو گیا، تو ممکن ہے کہ کسی غیر محرم کو وہ دیکھ لے، اور جب غیر محرم کو دیکھے گا تو یہاں سے بے حیائی شروع ہو سکتی ہے، بے پردگی شروع ہو سکتی ہے۔ تو بے حیائی اور بے پردگی کا سد باب اگر کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو ہم کسی بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس گھر میں اجازت لینا چاہیے، پھر داخل ہونا چاہیے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گھر، کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں جانے، میں کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا۔ تو وہ اپنے گھر میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میں اس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس کام کو وہ بہت بے فکری کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرا تیسرا بغیر اجازت کے اگر اس کے گھر میں انٹری کرے گا، داخل ہوگا، تو یہ اس کی پرائیویسی بھنگ ہوگی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے تیسرے کو اس کے کام کے بارے میں علم نہ ہو، لیکن جب کوئی دوسرا تیسرا بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہوگا تو اس کی پرائیویسی ختم ہوگی، اور کسی آدمی کی پرائیویسی کو ختم کرنا، اس کے پرائیویٹ چیزوں کو ختم کرنا، یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ گناہ کی چیز ہے۔ تو یہ چار بڑے بڑے فائدے ہیں کہ آدمی جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے،
تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ اصول اور آداب سکھایا ہے کہ اگر ہم کسی غیر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اجازت لینا ہے اور اجازت لے کر سلام کرنا ہے۔ جب اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہاں پر دوسری بات یہ سمجھیں کہ گھر جو ہوتا ہے، ہوم سیکٹر 4 طرح کا ہو سکتا ہے۔ گھر، ایک گھر ایسا ہوگا جس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہ رہے، وہ اکیلا رہتا ہو، اور ایک گھر وہ ہوگا کہ جس گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی رہ سکتا ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ماں بہن بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے دوست بھی رہ سکتے ہیں۔ اور ایک گھر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کے رہنے کا امکان بھی ہوتا ہے اور کسی کے رہنے کا امکان نہیں بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ہوگا اور ایسا بھی ہوگا کہ اس میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک عام گھر ہوتا ہے، جیسے کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، خانقاہ ہے، مکتب ہے، جتنے بھی رفاہی ادارے ہیں، یہ سب بھی ایک قسم کا گھر ہے، یہ عام گھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 3 گھر میں داخل ہونے، 3 گھر کی جو تقسیم ہے اس میں داخل ہونے کے آداب بتائیں۔ اور پہلا گھر کہ جو خاص ہو، جس میں صرف ایک آدمی رہتا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ رہتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ میرا ایک روم ہے، میرا ایک حجرہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی دوسرا داخل ہو ہی نہیں سکتا، میں چاروں طرف سے بند کر کے رہتا ہوں اور اس میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور میں نے خود اپنے لیے خاص کیا ہوا یا وہاں کوئی نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے کہ اس گھر میں میں جاؤں گا تو اس گھر سے اجازت نہیں لوں گا، اس گھر کے ممبر سے اجازت نہیں لوں گا۔ بقیہ جو 3 گھر ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اپنا گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں ہماری ماں بہن رہتی ہو، جس گھر میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہو، وہ بھی اپنا گھر نہیں ہے، وہ بھی اس گھر میں داخل ہے کہ اس میں اجازت لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ کیا میں اپنے ماں کے گھر میں داخل ہوں تو بھی اجازت لوں؟ ظاہر ہے کہ ہر گھر کے اندر ماں ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر بہن ہوتی ہے، اور وہ گھر اپنا ہوتا ہے۔ تو اس گھر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پوچھا کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوں، یعنی اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوں یا اپنے باپ کے گھر میں داخل ہوں، تو کیا مجھے اجازت لینی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اجازت لے کر تم اپنے ماں کے گھر میں داخل ہو۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ کیا میں ماں کے گھر میں جاؤں تو اجازت لوں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ ہاں، اجازت لینی ہے۔ تیسری بار پوچھا کہ ماں کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لینا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اجازت لینی ہے۔ کیوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو ننگے بدن دیکھو؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں اس وقت کپڑے بدل رہی ہو یا کچھ اور پوزیشن میں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ اپنا گھر، وہ چاہے ماں کا ہو، وہ چاہے بہن کا ہو، وہ چاہے کسی اور رشتہ دار کا ہو، اس کے روم میں بھی اگر تم انٹری کرنا چاہتے ہو تو اجازت لے کر انٹری کرو۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، ہم ایسے ہی سانڈ کی طرح، بیل کی طرح گھس جاتے ہیں، اور کبھی کبھار بہت خطرہ بھی ہو سکتا ہے، بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور بے پردگی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے بیوی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیوی شوہر کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بیوی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، سنت ہے، بہتر ہے کہ بیوی کے گھر میں بھی اگر بندہ داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی بیوی سے اجازت لے۔ ایک صحابیہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی بیوی یہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر گھر میں داخل ہوتے تھے تو داخل ہونے سے پہلے کھنکھارتے تھے، کھانسی کرتے تھے، یعنی وہ اپنے آنے کی جو ہے ہم لوگ کو پتہ بتا دیتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، تو ہم لوگ گھر کو صحیح کر لیتے تھے۔ ایسا بیوی کے گھر میں بھی اگر داخل ہو تو شوہر کو بتا دینا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں۔ اور اس سے ایک اصول اور آداب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر شوہر سفر پہ ہو، 2 دن کے سفر پہ ہو، 2 مہینے کے سفر پہ ہو، 2 سال کے سفر پہ ہو، اور وہ آ رہا ہے، اچانک بیوی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے آداب ہیں۔
آنے سے پہلے بیوی کو بتانا چاہیے کہ میں فلاں دن فلاں وقت جو ہے تمہارے گھر میں آؤں گا، تاکہ بیوی اگر صحیح پوزیشن میں نہ ہو، میک اپ وغیرہ نہ کی ہو، گھر کی صفائی نہ کی ہو، تو گھر کو صاف ستھرا کر لے اور صحیح طریقے سے بنا لے، سنوار لے، تاکہ شوہر آئے تو اس کو ایک الجھن محسوس نہ ہو۔ لیکن شوہر بھی اس بات کا جو ہے احساس نہیں کرتا اور اس بات کا اہتمام نہیں کرتا، وہ کہیں سے بھی آتا ہے بیوی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، بیوی ایسے ہی بغیر بناؤ اور سنگار کے ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کتنی پھور ٹائپ کی ہے، گندگی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سفر پر جاتے تھے تو سفر پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے گھر یہ اطلاع دیتے تھے کہ ہم آ گئے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی بیٹی تھی وہاں جاتے تھے، اس سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، مسجد میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ جب سب بیویوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ شوہر آ چکے ہیں، سب بیوی اپنے گھر کو سجا لیتی تھی، اچھے سے تیار ہو جاتی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہ بات شوہر کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم کہیں سے اگر آ رہے ہیں، وہ چاہے 2 گھنٹے کے بعد آ رہے ہوں یا 2 دن کے بعد آ رہے ہوں یا 2 سال کے بعد آ رہے ہوں، تو گھر والوں کو بتا دیں، بیوی کو بتا دیں کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ گھر سلیقے سے تیار ہو کر رہے، ورنہ آپ کو بھی الجھن ہوگی اور گھر والوں کو بھی الجھن ہوگی۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی کے گھر میں بھی اگر داخل ہونا ہے تو اجازت لینی ہے۔ بیوی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت اس لیے لینی ہے تاکہ گھر کے اندر سامان سلیقے سے رہے اور تہذیب سے رہے، سامان بکھرا ہوا اور منتشر نہ رہے، اور ماں، بہن، بھائی یا کسی بھی رشتہ دار، غیر رشتہ دار، اپنا رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو، دور کا رشتہ دار ہو، اپنا دوست ہو، اس کے گھر میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس سے اجازت لے لیں، تاکہ ہم اس کو غلط حالت میں نہ دیکھیں۔ یہ تو 2 گھر ہو گیا۔ تیسرا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو اس معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو اجازت لینے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی تم کسی گھر میں جاؤ جو اپنے گھر کے علاوہ ہو، اور اپنا گھر میں نے آپ کو بار بار یہ سمجھایا کہ اپنا گھر وہ ہے جس میں ہم اکیلے رہتے ہوں، جس میں کسی دوسرے کے آنے کا امکان نہ ہو، تو اس گھر میں تو ہم بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے اس میں جانے سے پہلے آپ سلام کریں گے، اور سلام کر کے اجازت لیں گے، اور اجازت 3 مرتبہ لیں گے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو السلام علیکم ایدخل عمر، یہ الفاظ استعمال کیا کہ السلام علیکم، عمر داخل ہونا چاہتا ہے، عمر کے داخلے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ ہے، اب اگر ہم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے، پہلے سلام کریں اور اجازت لیں کہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور اپنے نام کے ساتھ نام بتائیں کہ میرا فلاں نام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اجازت لے رہے تھے گھر میں داخل ہونے کی، تو اندر سے آواز یہ آئی کہ بتاؤ کون؟ تو وہ کہہ رہے تھے انا، میں۔ پھر پوچھا کون؟ تو وہ کہہ رہے تھے انا، میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ کہا کہ انا مت کرو، میں مت کرو، بلکہ یہ اپنا نام بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اپنے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لو، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اپنے نام کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت لی ہے۔ تو ہمیں کسی گھر میں اگر جانا ہے تو اپنا نام بتائیں، سلام کریں، نام بتائیں، اور پھر گھر میں داخل ہوں 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ سلام کریں، نام بتائیں، اجازت لینے کی درخواست کریں، پھر تھوڑی دیر رک جائیں، پھر سلام کریں، نام بتائیں، اجازت لینے کی درخواست کریں، پھر نام بتائیں، سلام کریں، اجازت لینے کی درخواست کریں، تھوڑی تھوڑی وقفے سے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اگر اجازت لے رہے ہیں تو اتنی زور سے اجازت نہ لیں، اتنی زور سے کوئی چیز نہ بجائیں کہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ وحشت کے شکار ہو جائیں، وہ ڈر جائیں۔ اس کے بھی آداب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے صحابی جو ہے اپنے ناخن سے دروازے پر کھرچتے تھے، یعنی اتنی آواز نکلتی تھی کہ گھر والے کو سمجھ میں آ جائے اور کہ باہر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ ہوشیار ہو جائیں اور اندر آنے کی اجازت دیں یا نہیں دیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن زیادہ زور سے بھی نہیں بجاتے تھے۔ اور ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ گھر پہ کھڑے ہوئے ہیں تو بار بار جو ہے سلام کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم آ جائیں، اندر آنے کی اجازت ہے، اندر آنے کی اجازت ہے، نہیں، 3 بار سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔
ایک بار پوچھیں، 2 بار پوچھیں، 3 بار پوچھیں، اندر سے اگر آواز نہیں آتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اندر والا ہمیں اجازت نہیں دینا چاہتا ہے، یا یہ سمجھے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اندر آنا چاہتا ہے تو اب وہ پہلی بات تو اجازت نہیں لیتا، اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں کیسے اجازت لوں؟ گھر میں سیدھا داخل ہو گیا، لو میں آ گیا۔ گھر میں ایسے بولتے ہیں سیدھا آ گیا کہ چلیے میں آ گیا، آپ بہت دن سے یاد کر رہے تھے، ہم گھر میں آ گئے، تو ایسا بولتے ہوئے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ وہ باہر ویٹ کرنا، انتظار کرنا پسند نہیں کرتا ہے، بار بار کنڈیاں بجاتا رہتا ہے، ایک دم کنٹینیو 5 منٹ 10 منٹ بجاتا رہتا ہے، 3 بار 30 بار اس نے بجا دیا، پھر بھی گھر میں نہیں آیا۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، کہ تم وقفے سے تھوڑی دیری سے آپ گھر کے بیل، آج کے زمانے میں بیل اگر لگی ہوئی ہے، گھنٹی لگی ہوئی ہے، پہلے زمانے میں کنڈی ہلانا تھا، کنڈی بجانا تھا، آج کے زمانے میں اگر بیل لگی ہوئی تو بیل بجائیں تھوڑے وقفے سے، اور زیادہ دیر تک نہ بجائیں اور بہت بار نہ بجائیں، 3 بار بجائیں۔ اگر گھر سے آواز آ جاتی ہے کہ اندر آ جاؤ تو ٹھیک ہے، گھر سے آواز یہ آتی ہے کہ نہیں چلے جاؤ تو چلے جانا چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے، اس کو اپنے شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم نے یہ اجازت لی کہ ایدخل عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن داخلے کی اجازت چاہتا ہے، گھر سے یہ آواز آئی کہ نہیں ابھی ملنا نہیں چاہتے، واپس ہو جائیں، اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنائیں، اس کو کوئی اور مسئلہ نہ بنائیں، اور عزت اور احترام کے ساتھ واپس ہو جائیں۔ لیکن ہمارے اندر بڑی بے احتیاطی ہے کہ پہلے تو ہم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا بیل ہم بار بار بجاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زور سے بجاتے ہیں کہ اندر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہ اندر والا اگر کوئی سویا ہوا ہو یا کسی طرح کا کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اجازت تو لے رہا ہے لیکن اپنا نام نہیں بتا رہا، اندر سے آواز آ رہی ہے کون، تو یہ خاموش کھڑا ہوا ہے، کچھ نہیں بول رہا، ایک دم سکتے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو یہ بھی اصول اور آداب کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم اجازت لے رہے ہو کسی کے گھر میں داخل ہونے کی تو اجازت لے کر تم کنارے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ٹھیک ایک دم کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو، ٹھیک دروازے کے سامنے کھڑے ہو، ٹھیک راستے کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی غیر محرم سے تمہاری نظر لڑ جائے یا تم دیکھ لو اور اس کو بھی گناہ ہو تم کو بھی گناہ ہو، تو کسی کنارے میں کھڑے ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اجازت لیتے وقت کسی سوراخ سے گھر میں جھانکتا ہے اور گھر کے منظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، یہ وعید بتائیے، اس کی آنکھ پھوڑنا نہیں ہے، مطلب یہ بتایا ہے کہ یہ بہت برا عمل ہے، یہ بہت سخت عمل ہے کہ ایک آدمی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، اجازت لینا چاہتا ہے، اور پھر اس کے کسی سوراخ سے وہ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، لوگ کہاں پر ہیں، وہ پتہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرکت صحیح نہیں ہے، ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اجازت لیجئے اور کنارے ہو جائیے، 3 مرتبہ پوچھئے، گھر سے آواز آتی ہے، اجازت ملتی ہے تو اندر داخل ہوئیے، اور اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو آپ چلے جائیے، واپس ہو جائیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو، تو یہ صرف اس کی سختی کو بتانے کے لیے ہے، اس کی آنکھ نہیں پھوڑنا ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ یہ تو 2 طرح اور 3 طرح کے گھر ہو گئے۔ ایک گھر وہ ہے جو عام ہے، جیسے کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، اور ایسے ہی ہوائی اڈہ ہے، بس اڈہ ہے، یہاں پر ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ان کا انسٹرکشن ہے، وہاں پر جو ان کے شرائط ہیں اس شرائط کے ساتھ داخل ہوں، جیسے کہ ریلوے اسٹیشن پر داخلے کے لیے پلیٹ فارم چاہیے، پلیٹ فارم ٹکٹ چاہیے، یا ریلوے ٹکٹ چاہیے تو وہ ریلوے ٹکٹ اور پلیٹ فارم ٹکٹ لے لیں۔ ہوائی اڈے پر اگر ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر داخلے کے شرائط ہیں کہ بھائی آپ اتنے حصے میں جا سکتے ہیں، باقی اس باؤنڈری لگے کے حصے باہر آپ نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے، تو اس چیز کو ہم فالو کریں جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں۔ ایسے ہی رفاہی ادارے میں جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ میں کچھ کمرے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، کسی خادم کا کمرہ ہو سکتا ہے، مؤذن کا ہو سکتا ہے، امام کا ہو سکتا ہے، تو وہ خاص کمرہ ہے، یہ عام کمرہ نہیں ہے۔ اس میں بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اجازت لے کر جائیں، اجازت لیں اور وہی رول فالو کریں جو رول گھر میں داخل ہونے کا ہم فالو کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ تو مسجد ہے،
نہیں یہ تو مدرسہ ہے، یہ تو ریلوے اسٹیشن ہے، یہ تو ہوائی اڈہ ہے، یہاں پر تو عام آدمی جا سکتا ہے، یہاں پر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہاں پر بھی اگر کوئی خاص کمرہ ہے، خاص لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے اور خاص لوگ وہاں پر رہتے ہیں تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اجازت لے کر ہم اس کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا کہ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے تو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ اس کی پرائیویسی بھنگ ہو سکتی ہے، اس کا بے پردگی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے لک میں ہو جس لک میں وہ کسی کو دکھنا گوارا نہ کرتا ہو، گھر میں کوئی ایسا کام چل رہا ہو یا کوئی ایسی بات چل رہی ہو کہ وہ کسی اور کو بتانا اور دکھانا نہ چاہتا ہو، اور ہماری بغیر اجازت کے داخلے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی، اور یہ سب گناہ کبیرہ ہے، یہ ایذائے مسلم ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہمیں یہ بتائی ہے گھر میں داخل ہونے کی، کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہم کریں، اجازت لیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی ملنا چاہتے ہیں، آپ سے کوئی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے وہ آپ کے گھر آئے ہیں، تو آپ جھوٹ مت بولیں۔ جیسے کہ آج ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ گھر میں آدمی موجود ہے، بچے کو بھیج دیا، بولو نہیں ہے، پاپا نہیں ہے گھر میں، جاؤ بول دو، حالانکہ وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، گھر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی کام میں رہتے ہیں، تو وہ آدمی بولتا ہے جا کر بول دو کہ گھر میں نہیں ہے، بعد میں آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے ملنے والے کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر کوئی آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے، تمہارے گھر آیا ہے اور وہ تم سے اجازت لے رہا ہے، سلام کر رہا ہے، اور وہ جو شریعت کے آداب ہیں اجازت لینے کے وہ سارے فالو کر رہا ہے، اور پھر تم بدمعاشی یہ کر رہے ہو کہ نہیں ہم گھر میں نہیں ہیں، ہم ملنا نہیں چاہتے، چلو بھگاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کو بھی ملنا چاہیے۔ اگر واقعی بہت شدید ضرورت ہو تو یہ کہہ دے کہ بعد میں ملیں گے، اور اگر ضرورت نہیں ہے، صرف ٹالنا ہے، تو اس کو ٹالے نہیں، بلکہ آنے والے مہمان کا، آنے والے ساتھی کا، ملاقات کرنے والے کا اچھے سے استقبال کریں اور ان کو گھر میں داخل کریں، ان سے پوچھیں کس وجہ سے آئے ہیں، کس کام کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ یہاں پر دو تین باتیں اور سمجھیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ سارے احکام عام احکام کے لیے ہے، عام چیزوں کے لیے ہے، عام وقتوں کے لیے۔ اب اگر کسی پڑوسی کے گھر میں یا کسی دوسرے کے گھر میں کبھی آگ لگی ہو یا کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی پریشانی ہو، وہاں سے آہو بکا اور چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، مدد مدد کی آواز آ رہی ہے، آپ شریعت کو لے کر بیٹھ گئے، آپ نے امام صاحب کی تقریر کو لے کر بیٹھ گئے کہ نہیں امام صاحب بولے کسی کے دوسرے کے گھر میں جانا ہو تو پہلے اس سے اجازت لینی ہے، پھر تھوڑی دیر کھڑا ہونا ہے، پھر اجازت لینی ہے، پھر تھوڑی دیر کھڑا ہونا ہے، پھر اجازت لینی ہے۔ مثلاً کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہم 3 مرتبہ اجازت لیں گے، اور اجازت لیں گے، پھر گھر سے جب اندر سے آواز آئے گی کہ اندر آ جاؤ تو پھر ہم کو جانا ہے، تو اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عام حالت کے لیے ہے۔ ابھی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر میں حادثہ ہوا ہے، گھر میں آہو بکا اور چیخو پکار کی آواز ہے، تو اس وقت آپ بغیر اجازت کے بھی گھر میں ان کی تعاون کرنے کے لیے، ان کا ہیلپ کرنے کے لیے، ان کا مدد کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر گھر کا مالک ہی ایک آدمی کو بھیجا کہ فلاں آدمی کو بلا کر لے آؤ، ساتھ میں وہ آپ کو لے کر آ رہا ہے گھر کے مالک سے ملوانے کے لیے، اب آپ نے کہا کہ نہیں ہم جب تک اجازت نہیں لیں گے اس وقت تک گھر میں نہیں جائیں گے، تو اس وقت بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا قاصد خود آپ کے ساتھ موجود ہے جو آپ کو گھر میں داخل کرانا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں فون کال پر بھی شامل ہوں گی۔ مثلا ایک آدمی اگر کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، فون پر بات کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ وقت نماز کا ہے، یہ وقت اس کے آفس کا ہے، یہ وقت اس کے کام کرنے کا ہے، یہ وقت اس کے سونے کا ہے، تو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اس کو رنگ نہ کریں اور اس کو فون نہ کریں، اور اگر آپ نے بہت شدید ضرورت کی وجہ سے فون کر دیا ہے تو اس سے پوچھیں کہ یہ وقت آپ سے بات کرنے کا ہے یا نہیں، آپ سے ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر وہ سوتے وقت آپ اس کو فون پہ فون کر رہے ہیں، نماز کے وقت آپ دیکھیے گا اکثر لوگوں کا فون نماز میں آتا ہے، اکثر لوگوں کا فون جو ہے کام کے وقت آئے گا، سوتے وقت آئے گا، لوگ پریشان ہونے نماز میں فون آف نہیں کریں گے، سائلنٹ نہیں کریں گے، لیکن سوتے وقت ضرور فون سائلنٹ کر دیتے ہیں۔
سوتے وقت ضرور فون کو آف کر دیں گے کیونکہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، لیکن نماز خراب نہیں ہوگی، نماز میں فون آف نہیں کریں گے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ نماز میں بھی فون آف کر کے رکھیں، نماز میں بھی فون کو سائلنٹ کر کے رکھیں تاکہ فون نہ بجے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اس بات کا خیال کریں کہ نماز کا وقت ہے، ایک مسلمان کو فون کرتا ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان کو زیادہ تر فون کرتا ہوگا، غیر مسلم کا فون بہت کم آتا ہوگا، وہ بزنس مین اور تاجر لوگوں کو آتا ہوگا، ایک عام لوگوں کو مسلم کا فون مسلم کو آتا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ فجر کا وقت ہے، بندہ ہو سکتا ہے نماز میں ہوگا، تو ایسے وقت میں فون نہ کریں، اور اگر کرنا ہے تو اس سے اجازت لیں۔ کسی سے اگر بہت طویل بات کرنی ہو فون پر تو بھی اس سے اجازت لینا ضروری ہے کہ ہم آپ سے بہت لمبا بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کس وقت فارغ ہیں، آپ وقت بتا دیجئے، ہم اس وقت بات کر لیں گے۔ لیکن یہاں تو کوئی رول نہیں ہے، کوئی آداب نہیں ہے، بس ہم کسی کو فون کر دیا اور کرتے رہے۔ ایک واٹس ایپ پہ جو میسج آتا رہتا ہے، ایک میسج 10 بار 25 بار 50 بار آئے گا، ایک ہی میسج ہر گروپ میں آئے گا، تو میسج بھیجنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جس پر ہم میسج کر رہے ہیں اس میں 50 آدمی ہیں، 60 آدمی ہیں، پتہ نہیں اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کس کام میں لگا ہوا ہوگا، اور فون ایک ہی ساتھ جو ہے ٹن 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 بج رہا ہے، اور اس کا ذہن جو ہے منتشر ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس کام میں ہوگا، اور اس کا کام سے ذہن بٹے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک رول اور ایک آداب، ایک اصول ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ یہ جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم گھر میں داخل نہ ہو اپنے علاوہ کے گھر میں، تو اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورت بھی شامل ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جنس بولتا ہے اور اس میں تمام افراد کو مراد لیتا ہے، تو ایسے ہی یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورت بھی شامل ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، وہ چاہے عورتوں سے ہی ملنے جانا ہے یا کسی اور سے ملنے جانا ہے، تو ان کو بھی اجازت لینی ہے۔ حضرت ایاس ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے جاتی تھی، تو ہم 4 عورتیں ہمیشہ جا کر ان سے اجازت لیتی تھی، اور اجازت لینے کے بعد پھر ہم ان سے گھر میں ملاقات کرتی تھی، ان سے بات کرتی تھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گیا کہ یہ رول، یہ ریگولیشن، یہ آداب، یہ اصول سب کے لیے ہے، اور ہر آدمی کو اس چیز کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم بڑے بڑے نقصان سے بچ سکیں، کسی کو تکلیف دینے سے بچ سکیں۔ یہ باریک چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت کام کی چیزیں ہیں، حسن معاشرت کو اچھی بنانے کی چیز ہے، سوسائٹی کو اعلیٰ اور عمدہ بنانے کی چیز ہے۔ اس سے آدمی کی تہذیب پتہ چلتی ہے، اس سے آدمی کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر ہم بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل ہو جائیں، خدا نخواستہ اس گھر میں کوئی نہ ہو اور اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، ہم داخل ہو گئے، اور ہمارے داخل ہونے کے ٹھیک بعد اس گھر میں چوری ہو گئی، الزام ہم پر آئے گا، گرچہ ہم نے نہیں لیا، گرچہ ہم نے سامان نہیں لیا، لیکن ہم بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، پھر واپس آ گئے، کچھ دیر کے بعد اس گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے قانون کو فالو کرتے تو 3 بار آواز دیتے، گھر سے آواز نہیں ہوتی تو ہم واپس ہو جاتے، تو یہ چوری کا الزام ہم پر نہیں لگتا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گھر میں داخل ہونے کے آداب اور سلیقے کو سکھا دے اور اپنی معاشرت کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔